اب اگر کوئی انسان توحید پر نہ ہو، فرائض پر عمل نہ کرے اور صرف درود شریف پڑھتا رہے، تو کیا اس کو درود شریف کا یہ فضیلت یا درود شریف کا یہ فائدہ پہنچے گا؟ آپ خود کہیں گے نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں اس میں باتیں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا تو پڑھ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نہیں نماز اور دعا پڑھنا اس لیے کہ کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو کیا یہ دعا فائدہ دیں گی؟ پھر انسان بولتا رہے دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا۔ دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھا۔ ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا؟ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ بالکل صحیح بات۔ تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے، کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ ادھر اذان ہو رہی ہے، جب تک فرائض پہ عمل نہ ہو نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی، یہ نفل نماز ہے، تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہو۔ اب اگر کوئی ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے فرائض پر ہے جو اللہ کی عبادت، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھے، جس انسان کے پاس کام نہیں ہے وہ گناہوں سے اپنی توبہ کرے اور گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچے، اس لیے کہ گناہ اور معصیت وہ نقصان انسان کو کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے مال میں، جو نقصان کرتے اتنا نقصان یاد رکھیے ابن آدم کو کوئی چیز نہیں پہنچاتی جتنا نقصان گناہ اور معصیت پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ انسان کو اگر روزی روٹی نہ ملے، یا عام زبان میں کہوں تو اگر کام نہ ملے، اور دوسرا وہ اگر قرض دار ہو، مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے، اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دوچار ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں، مطلب کسی سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں۔ تو ایسی دو سچویشنز میں، ایسے دو حالت میں ایک مومن، ایک مسلمان کیا کرے، اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ،
یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے، ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے، ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. کام نہ ہو تو، نوکری نہ ہو تو کیا کرے. اور یاد رکھیے روزی میں برکت، اس کے تعلق سے آج میں بات نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ روزی میں برکت کے تعلق سے میں نے بہت تفصیلی عنوانات جو ہے پہلے ہم نے رکھے ہیں. روزی میں برکت مگر کیسے، اور اسی طرح جو ہے رزق کی کنجیاں، ان ناموں سے میرے 2 لیکچر آلریڈی اپلوڈ ہیں نیٹ پہ، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم جو ہے کام نہ ملے، مختصر سے کچھ باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ انسان کو کام نہ ہو، روزی روٹی کا کوئی مسئلہ اگر ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے، جس سے ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی 2-4 ہوتا ہے. اب اس میں جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ چیز کی جائے، یہ چیز کی جائے، یہ ذکر کیا جائے، یہ دعا پڑھی جائے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس ذہن سے آپ رکھیے کہ یہ تمام باتیں توحید پر ہونے کے بعد، فرائض پر عمل کرنے کے بعد، ان فرائض کو سنتوں کے مطابق کرنے کے بعد یہ فائدہ دیں گی. ورنہ بہت ساری بار کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر درود شریف پڑھنے کے فوائد، فضائل، ایک درود پڑھنے کا یہ فضیلت حدیث میں آتی ہے نا. اب اگر کوئی انسان توحید پر نہ ہو، فرائض پر عمل نہ کرے اور صرف درود شریف پڑھتا رہے، تو کیا اس کو درود شریف کا یہ فضیلت یا درود شریف کا یہ فائدہ پہنچے گا؟ آپ خود کہیں گے نہیں ہو سکتا. تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب میں اس میں باتیں رکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان وہ دعا لے لے، اب دعا تو پڑھ رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، نہیں نماز اور دعا پڑھنا اس لیے کہ کام نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو کیا یہ دعا فائدہ دیں گی؟ پھر انسان بولتا رہے دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا. دعا پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے دعا کو صحیح رنگ سے نہیں پڑھا. ہر چیز سے کچھ کنڈیشن اور شرائط ہوتے ہیں، ہے نا. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قیام اللیل کرے، مطلب رات کی نماز پڑھے رمضان کے اندر، ہے نا، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا، جو قیام کرے ایمان کے ساتھ اس نیت سے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا، اس کا اجر دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا. بالکل صحیح بات. تو کوئی انسان سال بھر نماز نہ پڑھے اور رمضان میں صرف قیام کرے، تو کیا اس کے لیے بشارت ہے؟ جب تک فرائض پہ عمل نہ ہو، نفل کی بشارتیں آپ کو کام نہیں آئیں گی. یہ نفل نماز ہے تو یہ تبھی فائدہ دے سکتی ہے جب آپ فرائض کو پورا کرنے والا ہو. یہ ان کے لیے بھی نہیں ہوگا جو صرف رمضان کے فرائض پورے کرتے اور سال بھر نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتا ہے لیکن رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، اضافی کرتا ہے. تو اس کے لیے غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. کون سے گناہ؟ علماء لکھتے ہیں صغائر، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فرائض کا کرنے والا ہے تو پھر قیام اللیل کا فائدہ اٹھا پائیں گے. سمجھے بات؟ فرض روزے رکھتا ہے تو نفل روزوں کا اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ نفل روزوں کی بھی فضائل آتے ہیں کہ جیسا ایک نفل روزہ رکھ لیا جائے، یا سنت موقعہ جس کو کہیں گے ہم، جو ہے کہ کوئی شخص اگر ایک روزہ رکھے ذی الحجہ کا، ہے نا، ذی الحجہ میں جو 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. تو انسان 2 سال تک روزے نہ رکھے یا زندگی بھر فرض روزے نہ رکھے اور بولے ارے حدیث میں تو ہے نا 2 سال کے، تو کس کے لیے ہے؟ کنڈیشن ہے نہ کچھ فرائض پر اہتمام. تو اسی طرح بہت سی مرتبہ جب دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دعاؤں کی باتیں آتی ہیں، تو لوگ بڑا لپک لپک کے دعاؤں کو لے لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنز بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز تبھی فائدہ دیں گی جب آپ توحید پر ہو اور فرائض کا اہتمام کرتے ہو. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش اگر کسی عمل سے ہوتا ہے تو وہ فرائض ہے، اور سب سے زیادہ نزدیک جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ فرائض سے ہوتا ہے. پھر وہ فرائض کے کرنے کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ سے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر چلے جاتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ بالکل نہیں. اس کا معنی یہ کہ پھر وہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. وہ اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث میں الفاظ ہیں
تو فرائض کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے بعد نوافل میں اضافہ کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. سمجھے آپ؟ جیسا کہ نفل میں سب سے افضل نفل تہجد ہے نا. اب اگر کوئی انسان فرائض نہ پڑھے، روز تہجد میں اٹھے، تو کیا اس کو وہ برکت ہے، وہ فائدہ ملے گا؟ انسان وہ کرتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کی اولاد میں، اس کی بیوی میں اور اس کے مال میں جو نقصان کرتے، اتنا نقصان یاد رکھیے ابن آدم کو کوئی چیز نہیں پہنچاتی جتنا نقصان گناہ اور معصیت پہنچاتا ہے. اس تعلق سے میں نے بہت تفصیل میں ایک بحث کی تھی کہ گناہوں کے انسان پر اثرات اور گناہوں کے سماج پر اثرات. گناہوں کے اثرات دو چیزوں پہ، ایک فرد پر ہوتے ہیں اور ایک سماج. دونوں میں نے اس میں رکھے تھے کہ فرد پر کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں اور سماج پر کیسے ہوتے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے گناہوں سے اپنی نفس کو انسان جو ہے پاک کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گناہ وجہ بن رہے ہوں گے اس کی روزی میں یا کمائی میں تنگی کے لیے. تو گناہوں سے توبہ کریں جتنی ہو سکتی ہے، استغفار کی کثرت کریں. ٹھیک ہے، گناہوں سے توبہ مطلب استغفار کی کثرت. توبہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب رجوع کرنا، پلٹنا. تو توبہ جب ہم کرتے ہیں اور جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کے بعد جو عمل کرتے ہیں اس گناہوں کی معافی کے لیے اس کو استغفار کرتے ہیں. اس لیے توبہ اور استغفار بالکل سینونیمسلی یوز ہوتا ہے، ایک جیسا ایک ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. توبہ استغفار، استغفار اور توبہ. توبہ پلٹنے والا عمل، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں سے معافی کو بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو استغفار کی کثرت کرے. توبہ کرے مطلب پلٹے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے زندگی کی اصلاح کرے اور استغفار کی کثرت کرے. یہ یاد رکھیے روزی میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ کام کے ملنے کا ذریعہ بنتا ہے. رکھیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے رزق سے محرومی اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہو کہ وہ انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، اللہ کا تقوی نہیں اختیار کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا رکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے یا اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. پھر فرمایا آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. تو یہ آیت بڑی اہم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنا آسان کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، لمبا واقعہ پورا لینے کا وقت نہیں ہے، شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا مصیبت تھی اور یہ آیت کی گئی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک صحابی کی ایک مصیبت تھی جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. ہوا یہ کہ ایک نوجوان صحابی روم سے لڑنے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اس جہاد کے اندر وہ پکڑے گئے، مطلب شہید نہیں ہوئے، پکڑے گئے اور دشمن نے پکڑ کر ان کو بیڑیاں لگا دی پیروں پر. بیڑیاں سمجھتے ہیں نا، لوہے کی چین لگا دی اور ان کو باندھ دیا. مطلب ابھی وہ پریزن میں، جیل میں نہیں گئے تھے، یہ پریزنر آف وار، مطلب جنگ میں جب پکڑ لیتے نا سب کو بیڑیاں لگا دیتے، ہاتھ باندھ کے رکھتے، پھر لے جانے کے بعد جو بھی ہوں گا سزا وغیرہ دی جائیں گی اپنے ملک یا اپنے شہر میں. تو ابھی ان کو بیڑیاں لگا کے رکھ دی گئی، مطلب جنگ میں پکڑے گئے ہیں، جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی. اب جنگ میں یہ پکڑے گئے ہیں، ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا ہے. اب ان کے والدین بڑے رونے لگے، پریشان ہونے لگے، کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت آ گئی ہے، ہمارے بیٹے کو رومیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے اور اس کو جو ہے باندھ کے رکھ دیا ہے، اب ہم کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت خود بخود اللہ کے ڈر کی علامت ہے ایک بندے میں. تو بہرحال ان دونوں نے، وہ صحابہ اور صحابی نے جو اس نوجوان صحابی کے والدین تھے، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی فرماتے جو نوجوان بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں بیڑیوں میں تھا، اچانک آواز ہوئی اور میری بیڑیاں ٹوٹ گئی. لوہے کی چین جو میرے پیر میں لگی تھی وہ ٹوٹ گئی. ٹوٹنے کے بعد میں نکل کے میں اونٹوں کے باڑے میں بھاگا، وہاں سے میں نے ایک اونٹنی لی اور میں اس پر سوار ہو گیا. جب اونٹنی پر میں سوار ہو کر بھاگا تو اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے دوسرے، چونکہ باڑا کھل گیا تھا، میں اونٹنی پر تھا، جب میں بھاگا لے کر تو دوسرے اونٹ بھی بھاگے اور میں بھاگا چلا آیا. فجر کا وقت تھا، فجر کے وقت سے کچھ پہلے گھر پہنچے، اپنے والدین کو آواز دی. والدین بڑے خوش ہو گئے اپنے بیٹے کی آواز سن کر اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی، استغفار ہمارے تقوی کو قبول کر لیا. وہ باہر آئے، اپنے بیٹے سے ملاقات کی، فجر کی نماز میں جو ہے وہ گئے، مسجد گئے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کہا اللہ کے رسول، وہ نوجوان صحابی نے، اللہ نے مجھے رہائی آزادی تو دے دی لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ اونٹوں کا کیا کروں؟ یہ میرے نہیں تھے، پورے اونٹ بھاگ کر آ گئے تھے پیچھے. مطلب ایک اونٹنی پر وہ سوار ہوئے بھاگنے کے لیے تو پورے اونٹ باڑا کھلا تو بھاگ کر آ گئے. اب یہ اونٹوں کا کیا کروں؟ دشمن کے اونٹ ہے نا، میرے نہیں ہے، میں نے تو ایک مینس ذریعہ اختیار کیا بھاگنے کا، یہ اونٹ، اب کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے، مصیبت، پریشانی، تنگی، تنگ دستی
نکلنا آسان، مخرجا نکلنا آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ تمہارے ہیں، رہائی کی رہائی اور اونٹ کے اونٹ، اور اونٹ کوئی مذاق نہیں ہے اللہ کی۔ اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ اونٹ مطلب آج کے زمانے میں ایک کار، اب اتنی گاڑیاں مل گئی، اتنے اونٹ مل گئے، مالداری ہو گیا نا ایک طرح سے آج۔ تو ایسی جگہ سے اللہ نے روزی دی جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دو فائدے ہوئے تقوی کے، دو فائدے کیا ہوئے؟ ان کے والدین نے جو استغفار کیا، تقوی اختیار کیا، دو فائدے کیا ملے؟ ایک بیٹے کی رہائی اور دوسرا روزی، ایسی جگہ سے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ہر قسم کی غم سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نکلنا آسان کر جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں رزق میں کمی ہے، کام کاج نہیں مل رہا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اور اس کے بعد کیا کیجیے؟ استغفار کی کثرت کیجیے، تو انشاءاللہ عزیز اللہ وہاں سے دیں گا جہاں سے ہم نے سوچا نہیں ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو، جب ہم کام کاج نہیں ملتا، رزق کی تنگی کا ہم جو ہے کبھی کبھار بولتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ایک انسان کا رزق لکھا ہے تقدیر میں، وہ رزق کو حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے جانے والا بھی نہیں۔ جو رزق اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے وہ رزق مجھ تک پہنچنا، اس لیے کہ وہ پہنچے بغیر میں دنیا سے جانے والا بھی نہیں ہوں، موت بھی نہیں آتی انسان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا بے شک کوئی شخص اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے ہرگز فوت نہ ہوگا، کوئی بھی